السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوں۔ مولا سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پہلوؤں، پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کے سخت گرم پتھروں سے داغی جائے گی اور اس کا جسم وسیع یعنی چوڑا کر دیا جائے گا، اور جب کبھی اس کی حرارت یعنی گرمی میں کمی آئے گی اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور دن اس کے لیے طویل یعنی لمبا کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن فقراء اغنیاء کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے: اے اللہ، انہوں نے ہمارے حقوق غصب کر کے ہم پر ظلم کیا تھا، رب فرمائے گا: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اغنیاء کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے۔ دوستو، دولت مند جو ہوا کرتے ہیں، صرف وہ مال ان کا ہی نہیں ہوتا بلکہ رب نے غریبوں کا حق بھی اس کے مال میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تب تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ اغنیاء کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے۔ فرمان نبوی ہے: معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چیتھڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا تھوہڑ، ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا: جبریل، یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: حضور، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، چلو تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں: ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہو بکا کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دیں، صبر کی تلقین کی، مگر اس کی گریہ وزاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگا: یہ صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا: کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا: نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا: آہ، وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جو ہی قبر کھلی، میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے، اللہ اکبر، اور اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے، مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس توق کو اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا۔ ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا، اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا: تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی؟ اس نے کہا: وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ اس فرمان الہی کی تصدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا، فرمان الہی کی تصدیق ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔
अन करीब क़यामत के दिन उन्हें तोक़ पहनाया जाएगा। हज़रत मोहम्मद बिन यूसुफ अल फिरयाबी कहते हैं, हम वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आए और उन्हें सारा माजरा सुनाकर दरियाफ्त किया कि यहूद व नसारा मरते हैं मगर उनके साथ कभी ऐसा इत्तफाक नहीं देखा गया, उसकी क्या वजह है? उन्होंने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि वो दायमी अदाब में है, मगर अल्लाह ताला तुम्हें इबरत हासिल करने के लिए मुसलमानों की ये हालतें दिखाता है। फरमाने इलाही है, फमन अबसर फलिनफ्सिही वमन अमिया फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज़। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़कात न देने वाले अल्लाह ताला के यहाँ यहूद व नसारा की तरह हैं, उश्र न देने वाले मजूस की तरह, और जो लोग ज़कात और उश्र न दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों की ज़बान से मलऊन करार पाए और उनकी गवाही नामकबूल है। और फरमाया, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने ज़कात और उश्र अदा किया, और उसके लिए भी खुशखबरी है जिस पर क़यामत और ज़कात का अजाब नहीं है। जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा की, अल्लाह ताला ने उससे अज़ाब क़ब्र उठा लिया, उस पर जहन्नम को हराम कर दिया, उसके लिए बगैर हिसाब के जन्नत वाजिब कर दी और उसे क़यामत के दिन प्यास नहीं लगेगी। हदीस मुबारक में है कि जिसने मुसीबत पर सब्र किया यहाँ तक कि उस मुसीबत को अच्छे सब्र के साथ लौटा दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 300 दर्जात लिखेगा। हर एक दर्जे के माबैन यानी दरमियान ज़मीन और आसमान का फासला होगा। अल्लाह मौला ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात का ज़कात निकलता है, जो साहब माल हैं, साहब निसाब हैं, खुदा के लिए ज़कात पूरा अदा कीजिए, वरना क़यामत के दिन बुरी तरह हम फंसेंगे। अगर हम मालिक निसाब हैं और ज़कात नहीं देते तो हरगिज़ हमें नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा फरमान खुदा और फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक हमें ज़कात अदा करनी ही होगी, वरना क़यामत में हम फंस जाएंगे। मौला ताला हमें क़यामत की सख्तियों से बचाए, मौला ताला तमाम अज़ाब से हम सबको महफूज रखे। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आऊँगा, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी ग़ज़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाए। मौला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।